بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے اس قرآن کا علماء اکرام کی زبان سے کافی دنوں سے ذکر سنا تھا کہ یہ قرآن بہت اچھا، بہت عالیشان، بہت لوگ اس قرآن میں سننے آتے ہیں، لیکن مجھے آپ لوگوں کا رویہ دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ تو اس قرآن میں بھی بالکل تماشے کے موڈ میں ہی ہیں، جس طرح لوگ تماشے کے اندر ہوتے ہیں نا، جنہیں یہ احترام ہوتا نہیں ذرے کے برابر کہ علماء بیٹھے ہیں، اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہمیں یہاں بیٹھ کے ایسا ہی نظر آ رہا ہے، اور یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ جلسہ کرانے میں مہینوں محنت بھی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، لاکھوں روپے قوم کی خون پسینے کی کمائی خرچ ہوتی ہے، اور ہم لوگ بھی لمبا لمبا سفر کر کے آپ کی دعوت پر آتے ہیں، تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ عزت و احترام سے بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ و رسول کا ذکر سن لیجیے آپ۔ اب مجھے دعوت دی گئی، میں راجستھان سے سفر کر کے آ رہا ہوں آپ کے اس پروگرام میں، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں دائیں بائیں چاروں طرف سے وہی شور شرابہ، وہی ہنگامہ۔ میں نعرہ لگانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ نعرے دل کھول کے لگائیے، سبحان اللہ ماشاءاللہ دل کھول کے کہیے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو اس کے علاوہ غیر ضروری بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے دور تک اچھا میسیج نہیں جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنے سارے کیمرے آپ کے ہاں چل رہے لائیو، دنیا بھر میں آپ کے اس علاقے کے پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے، کم سے کم اس کا لحاظ کریے۔ پروگرام لائیو چلتا ہے تو باضابطہ گاؤں کا نام، علاقے کا نام، شہر کا نام لکھ کر ڈالا جاتا ہے کہ فلاں جگہ، فلاں گاؤں کا، فلاں کمیٹی کا یہ پروگرام ہے۔ آپ اس بات کا تو لحاظ کیجئے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ آپ کے اس علاقے سے کیا تاثر لیں گے، اس چیز کا تو کم سے کم لحاظ ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گاؤں میں کیسے رہتے ہیں کسی کو نہیں معلوم، لیکن جب مہمان آتے ہیں نا تو دنیا کی فطرت ہے یہ کہ لوگ بہت سنجیدہ سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ کتنی دیر حضرت مولانا عمران صاحب قبلہ آپ سے اتنی محبت سے گزارش کر رہے ہیں، شروع جلسے سے لے کر 12:30 بج چکے رات کے، سمجھ رہے ہیں، اور جلسہ اس کنڈیشن میں ختم ہونے کے قریب آ جاتا 12-1 بجے، اور ابھی حالت یہ ہے کہ ابھی یہ پہلی تقریر ہو رہی ہے، ابھی مفتی فرقان منظری صاحب بھی ہیں، محمد علی فیضی صاحب بھی باقی ہیں، اور یہ جتنا ڈسٹرب آپ نے جلسے کو کیا ہوا ہے، یہ آپ کا جلسہ خراب ہو جائے گا، اس کے ذمہ دار آپ لوگوں کو۔ اتنی دیر سے عمران صاحب نے، اور آپ انہیں بہت اچھے سے جانتے ہیں، یہ آپ سے بڑی محبت سے کہہ رہے ہیں بیٹھ جائیے، آپ سن نہیں رہے، یہ تھانے میں اور کلیکٹری میں جا کے اتنی محبت سے کہہ دیتے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کی بات بہت اچھے سے جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں میں کیا کہنے لگا ہوں، تو کم سے کم لحاظ ہونا چاہیے۔ آپ بھی بیٹھ جائیے بھائی، جگہ ہے یہ، آپ سارے لوگ بیٹھ جائیے۔ گرمی دیکھیں نا، گرمی کی کنڈیشن یہ ہے، آپ کے اسٹیج پر کوئی کولر کا انتظام ہے، علماء اکرام کو امامہ باندھیں، کوئی شیروانی پہنے، تو بیٹھ جائیے، ذرا سی ہوا بھی ہے، ذرا سا اچھا، یہ جلسہ پنڈال آپ کے لیے بھائی، یہ قالین، یہ فرش آپ لوگوں کے لیے ہے، یہ جو زبردستی ہوا بنائے ہوا آپ کے لیے غیر مناسب بات ہے۔ لاکھوں روپے سنیوں کے جلسے میں خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن میسیج کچھ نہیں پہنچتا ہے، کیونکہ ہماری قوم کا مزاج ہے بس ہائے والا کر کے جلسے کو ختم کر دینا۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، میں ہرگز اس انداز کو برداشت نہیں کرتا ہوں۔ آپ نے خون پسینے کی کمائی لگائی کئی مہینے سے، یہ محنت سن لیجیے کچھ دیر بیٹھ کے، صرف یہ جو نوٹ اڑانے والا ماحول ہے نا، بات آئی ہے کچھ تو ذرا سے سینس ہونا چاہیے، کیا ہے یہ سب؟ میں نذرانہ دینے کو منع نہیں کر رہا ہوں، دینا سنت ہے، نعت پڑھنے والوں کو، اللہ و رسول کا ذکر کرنے والوں کو ہمارے نبی نے بھی کیا، آپ نے غور کر دیجیے، منع نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ ہے آپ مصافحہ کر کے دیجیے، احترام کے ساتھ دیجیے۔ آپ کوئی شخص نعت پڑھا اس کے منہ پہ پیسے ڈالے گا، کیا ہے یہ سب؟ جلسہ کیوں کراتے ہیں ہم؟ دین سیکھنے کے لیے، قرآن کی بات سیکھنے کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت سیکھنے کے لیے، اور اسی جلسے میں ہم دین کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جلسہ رسم کے لیے کر لیا، ہمارا جلسہ کرنے کا مقصد قوم کی اصلاح نہیں ہے۔
حالات آج ہماری نگاہوں کے سامنے پورے ملک کے، دیکھیے اب سارے لوگ بیٹھ گئے، ابھی تو لگ رہا ہے اب اچھا لگ رہا ہے، پہلے اچھا لگ رہا بتائیے آپ؟ سکون ہے، شاندار ہے، یہ ساری باتیں ہیں ہم لوگوں کو دکھ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہمیں معلوم ہے آج ہماری قوم کے حالات کیا ہیں، ورنہ ہم بھی آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو جس کنڈیشن میں آپ نے ہمیں مائک دیا ہم بس آدھے ایک گھنٹے چند باتیں بول کر چپ چاپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کر کے نکل جاتے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن غور یہ کرنا ہے کہ امت کی فکر کس کو ہے، قوم کی پرواہ کس کو ہے آج؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من اصلح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس منا، جس نے ایک صبح بھی اس حال میں گزاری کہ جسے قوم کی فکر نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور کیجئے رسول اللہ کا فرمان، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں، شام کو سو جاتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، شادی بیاہ ولیمہ ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ حالات کا شاید آج علم ہر مسلمان کو ہے یا نہیں ہے بتائیے آپ؟ ارے سوشل میڈیا کا دور اتنا تو جانتے ہیں حالات کیسے ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم خالی تماشے کرتے رہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ خالی ڈھول بجے ڈی جے بجاتے رہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ناچ گانے کرتے رہے؟ یاد رکھیے گا جس قوم کو وقت رہتے ہوئے عقل نہیں آتی ہے، غافل رہتی ہے، وہ قوم پیروں کے نیچے مسل دی جاتی ہے، وہ قوم پیروں کے نیچے رون دی جاتی ہے، اس قوم کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہتا۔ کسی سمجھدار نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری سیاست بھی نہ ہوگی داستان۔ آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی دلی تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری قوم کے جوان کہتے ہیں حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے۔ جس قوم کو ذرے کے برابر یہ احساس نہ ہو کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے، جس قوم کے جوان کو یہ معلوم نہ ہو کہ رسول اللہ کی مرضی کیا ہے، جس قوم کے جوانوں کو یہ اندازہ نہ ہو کہ قوم مسلم کے لیے ہماری دینی ذمہ داری کیا ہے، وہ رسول اللہ کے نام پہ گردن کٹا دیں گے۔ آپ یہ نعرہ لگائیے، نعرہ لگاتے تک اچھا لگتا ہے، لیکن میں یہ بات سچی نہیں مانتا ہوں۔ ہماری قوم کے جوان کہہ رہے ہیں گردن کٹا دیں گے حضور کے لیے۔ ارے جس قوم کے جوان رسول اللہ کے لیے 5 وقت گردن جھکا نہ سکیں وہ گردن کٹا کیسے سکتے ہیں؟ جس قوم کے جوان 5 وقت اللہ کے گھر میں جا کے رسول اللہ کی رضا کے لیے، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس قوم کے جوان رسول اللہ کی ٹھنڈک کے لیے 5 وقت گردن جھکا نہ سکیں وہ رسول اللہ کے نام پہ گردن کٹا کیسے سکتے ہیں؟ نعرہ لگانا اور ہے، ذرا اس کی آواز بڑھائیے بھائی، نعرہ لگانا اور ہے اور پریکٹیکل میدان میں آنا اور ہے، یہ 2 الگ باتیں ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے جوانوں سے کم سے کم آپ حضور سے تو سچا وعدہ کریں۔ آپ مجھ سے جو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، وعدہ پورا مت کیجیے، میری بات سن لیجیے توجہ سے آپ، لیکن کم سے کم رسول اللہ سے تو عہد وفا کریں، رسول اللہ سے تو جو وعدہ کریں وہ سچا کریں۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے گردن کٹا دیں گے، اور جو رسول اللہ نے کہا ہم وہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ قوم مسلم کا المیہ یہ ہے کہ قوم مسلم آج جہاں بولتی ہے، بولتی وہاں ہے جہاں خاموش رہنا چاہیے، اور خاموش وہاں رہتی ہے جہاں بولنا چاہیے۔ جہاں قوم کو بولنا چاہیے وہاں قوم خاموش رہتی ہے، اور جہاں قوم کو خاموش رہنا چاہیے ہماری قوم وہاں بولتی نظر آتی ہے۔ کہاں بولنا چاہیے؟ بات مسجد کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات مدرسے کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات
اذان کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات نماز کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات فتح پور کی اس خاندان کی اس جو ہے قبر کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات پہلو خان کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات تبریز انصاری کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات سیہ اور ایناسی کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات مقبل کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات ناموس رسالت کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے۔ مگر رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی رہی، میری قوم کے بزرگوں نے جوانوں کو اندر بند کر دیا، جوانوں بولو گے تو تمہارا نام آ جائے گا، بولنا نہیں، میں کہتا ہوں ایک بار نہیں 1000 بار نام آ جائے پھر بھی کہیں گے تیر محمد سے بتا دور ہم تیرے، یہ چار چیز ہے کیا نام آتا ہے تو آ جائے۔ ہم بولیں گے جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئے گی، ہم بولیں گے جب ناموس رسالت کی بات آئے گی، ہم بولیں گے جب مسجدوں کی بات آئے گی، ہم بولیں گے جب مدرسوں کی بات آئے گی، ہم بولیں گے جب خانقاہوں کی بات آئے گی، اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا۔ اور جو کہہ رہے ہیں ہماری جان کا کیا ہوگا، ارے ہم نے اپنی جانوں کا تو سودا پہلے